اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے سورہ انفال کی آیت نمبر 59 سے 64 کم ہے، آج آیتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت کی بھرپور تیاری کرو۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ان سے لڑائی کے لیے اپنی بھرپور تیاری رکھو اور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، ٹھیک ہے، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو۔ یعنی یہ حکم ہے کہ مسلمان اپنی تیاری ایسی رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے سواروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں آپ جو خرچ کرو گے اس کا حساب پورا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک پورشن یہ ہے، اب اس کی جو تھوڑی سی تشریح ہے وہ اس طرح آ رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سے حدیث ثابت ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ اپنی طاقت کی تیاری کرو، اس کا میں یہ تیر اندازی کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں بھائی، تو یہ جو آیت اب ہماری ہو گئی کہ اللہ دشمنوں کو خوفزدہ رکھیں، تو دیکھیں کس طرح ہے یہ خوفزدہ رکھنے کی بات، یعنی تیر اندازی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی اس دور میں بہت بڑا جنگی ہتھیار تھا اور نہایت اہم فن تھا۔ یعنی آج بھی ہم ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس کے جو ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، تو اس میں تیر اندازوں کی بڑی اہمیت نظر آتی ہے کہ تیر جو ہے دور سے مار دیا جاتا ہے، تو یہ جدید ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح گھوڑے بھی جو ہیں وہ بہت جدید ہتھیار تھے اور جنگ کے لیے ناگزیر تھے۔ ناگزیر کا مطلب گھوڑوں کے بغیر جنگ نہیں لڑی جا سکتی، جیسا کہ شاید سے واضح ہے، لیکن اب تیر انداز گھوڑوں یہ جنگی حکمت عملی اور افادیت ضرورت باقی نہیں رہی، اب اس دور میں باقی نہیں رہی۔ اب اس دور کے لیے کیا چیزیں ہیں جنگی ہتھیار؟ میزائل، ٹینک، ہوائی جہاز، جنگی جہاز، بحری جہاز، آبدوزیں، ٹھیک ہے نا، سنائپرز، اچھی والی بڑی والی جدید ہتھیار، بیلسٹک میزائل، اینٹی بیلسٹک میزائل، اور اچھے ہیلی کاپٹر کہ بہت تیز اسپیڈ سے جیف تھنڈر جیسے پاکستان نے بنایا ہوا ہے، جدید ٹیکنالوجی کے جو ہے وہ جنگی طیارے، ہے نا، اور ایٹامک میزائل، ایٹم بم پھاڑنے کے لیے۔ تو اس طرح کے، تو کس لیے کہ دشمنوں کے اوپر تمہارا خوف بیٹھے، یہی کہہ رہا ہے نا اللہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اچھا، تو آگے اگر چلتے ہیں اگلی آیت میں، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے والا ہے۔ اور اگر وہ دغا بازی کرنا چاہیں تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی، یعنی اللہ ہی کی مدد سے جو ہے وہ ساری چیزیں ہوئیں۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی، باہمی محبت بھی اللہ نے ڈالی، اور زمین میں جو کچھ ہے تو سارا کا سارا، زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل میں آپس میں نہیں ملا سکتا تھا، صحیح ہے۔ یہ تو اللہ ہی نے ان کے دل میں محبت ڈالی اور وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور مومنوں کو جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ اب اس کی تشریح جو ہے، سٹ ڈاؤن، وہیں بیٹھ جائیں، اس کی تشریح جو ہے وہ آگے اس طرح ہے کہ یعنی اگر جنگی حالات آ جائیں، یہ ذرا غور سے سن لیجئے گا، جنگی حالات جنگ کے بجائے صلح کے متقاضی ہوں، دشمن اگر صلح کرنا چاہیں تو ان سے صلح کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ دھوکہ اور فریب دے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ دشمن کے قریب سے بھی فریب سے بھی محفوظ رکھے گا، اور اللہ آپ کو کافی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے کہ وہ غالب حکمتوں والا ہے، اور یہ تو اللہ ہی نے دل میں الفت ڈال دی تھی۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں ایک بڑے احسان کا ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کی مومنوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کے ذریعے سے، مومنوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، اور وہ آپ کے دست و راز اور محافظ و معاون بن گئے،
مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان عداوت تھی، ان میں الفت اور محبت ڈالی، مطلب ان میں اختلافات تھے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے جانثار بن گئے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے اور اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں نصیحت عطا فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا، تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، آپس میں لڑتے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تو جواباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواباً کہتے ہیں، انصار اس کے جواب میں یہی کہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو سوال بھی اس میں بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ صرف ایک سوال بن رہا ہے کہ کفار کی جنگ پہ ابھارنے کے لیے سورہ انفال میں کیا ترغیب دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ جنگ پہ ابھارنے کے لیے کیا ترغیبات ہیں کہ دشمنوں پر برتری، جہاد کی تیاریاں کریں، ٹھیک ہے، اور تم جہاد کی تیاری کرو، اللہ تمہارے سے 10 گنا ہیوی تمہارے دشمن کے اوپر تمہیں برتری دے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو مسلمانوں کے لیے بشارت دی گئی ہے، ثابت قدم رہو، ثابت قدمی سے لڑنے والے 20 مجاہد 200 اور 100 مجاہد 1000 کفار پر غالب رہیں گے۔ تو 100 مجاہد 1000 پر غالب رہیں گے، یعنی مسلمانوں کے 100 اور کفار کے 1000، تو 100 لوگ بھی اگر ہوں گے تو وہ 1000 پہ غالب رہیں گے، انہیں شکست دے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے کافی ہے، ایک مسلمان، ٹھیک ہے نا، 20 200 کے لیے اور 100 1000 کے لیے کافی ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں اتنی بڑی تعداد جہاد کے لیے ناگزیر ہے، جتنی بڑی تعداد ہے اتنا بہتر ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی فرما کر 10 کا تناسب کم کر کے 1 2 کا تناسب کر دیا، یعنی 100 مسلمان 200 کفار پر 1000 2000 پر غالب رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی تھی نا کہ اللہ نے مسلمان کو یہ طاقت عطا فرمائی، طاقت ایمانی، کہ کفار پر ان کا غلبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور سوال بھی یہی تھا جہاد کی تیاری کے لیے۔ تو یہ ہمارا جہاد، یہ تو جہاد پہ ابھارنے کا ہو گیا۔ جہاد کی تیاری کے لیے جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ اپنے ہتھیاروں کو، سواروں کو، افرادی قوت کو مضبوط کریں، ضروری اسلحہ جو ہے جمع کر کے رکھیں، جدید اسلحہ جمع کر کے رکھیں۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس زمانے میں گھوڑے اور تیر اندازی بہت اہمیت تھی، جو کہا نا ان کے دلوں پہ روب ڈالو، وہ تیر اندازی سے کہا تھا۔ تو اس دور کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میزائل ٹیکنالوجی اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس کی جو ہے اس کی تیاری رکھیں، جدید ٹیکنالوجی کے، تو دشمنوں کے اوپر اس کا خوف بہت زیادہ رہے گا۔ ٹھیک ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قوت کا جو ذکر ہے، حدیث میں قوت سے مراد کیا ہے، حدیث میں قوت سے مراد کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے۔ یہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا حدیث میں کہ قوت سے مراد کیا ہے، تیر اندازی۔ ٹھیک ہے نا، تیر اندازی کا مطلب ایسی سمجھ لو اسنائپرز ہیں، وہی فارم ہے نا اسنائپرز کی، تو قوت جو ہے وہ تیر اندازی ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے، وعلیکم السلام، یہ ہمارا مکمل ہوا۔ ایک ہی سوال ہے، اور اس میں جو ہے ایک سوال کے بعد جو ہے وہ کلمات و ترکیب کے اندر ہمارا جو ہے وہ آئدو تیار کرنا، لا یجزونا، وہ تھکا نہیں سکتے، معنی ہیں، یوفا پورا کیا جائے، جنہ وہ مائل ہوئے، للسلم صلح کے لیے، ایدا اس نے تاکید کی، حسبک اللہ اللہ تجھ کو کافی ہے، اور اس کے بعد اس میں الف بے جیم کر کے 3 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ ہم نے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، جو پرابلم ہے اس کو ڈسکس کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔